بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں شکیلہ رفیق، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات، ڈویژنل پبلک اسکول و کالج ساہیوال سے اسلامیات کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ العزیز نماز اور نماز کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے اس کے چند مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ارکان اسلام سے بچوں کو آگاہ کرنا، نماز کے معنی مفہوم سے طلباء و طالبات کو آگاہ کرنا، بچوں کو نماز کی فرضیت کے بارے میں آگاہ کرنا، نماز کی اہمیت سے طلباء و طالبات کو آگاہ کرنا اور بچوں کو نماز پنجگانہ کی ترغیب دلانا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم جانتے ہیں نماز کے بارے میں کہ نماز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے۔ عزیز طلباء، یہاں پر ارکان اسلام کا ذکر ہوا ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اور نماز کا ادا کرنا اور ان جو ہے وہ ارکان اسلام کی ادائیگی کا نام جو ہے وہ عبادت ہے، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز ادا کرنا اور ارکان اسلام کو ادا کرنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ یعنی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اسی کی بندگی کرے اور اسی کی اطاعت بجا لائے۔ نماز عربی زبان کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے۔ صلاح کے معنی دعا کے بھی ہیں، یعنی نماز کو عربی میں صلاح کہتے ہیں اور صلاح کے معنی دعا کے ہیں۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادات سے بڑھ کر کثرت اور تاکید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر 5 نمازیں ادا کرنا فرض کی ہیں۔ نماز جو ہے وہ 10 نبوی میں فرض ہوئی اور اس کو فرض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کی شب بلا واسطہ مخاطب ہو کر ادا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 نمازیں جو ہے وہ فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں، یہاں تک کہ 5 کر دی گئیں۔ پھر آواز دی گئی: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شان یہ ہے کہ ہمارے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی، لیکن آپ کے لیے ان 5 کے بدلے 50 ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم ادا تو 5 نمازیں ہی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اجر و ثواب جو ہے وہ 50 کے برابر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض کی ہے اور دن میں 5 بار اس کا ادا کرنا جو ہے وہ فرض کیا ہے۔ بچے پر نماز کی ادائیگی کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ سرپرست کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دے، اور جب 10 برس کو پہنچ جائے تو اس کے ترک پر انہیں مارے۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح بچے کی تربیت ہو جائے، مشق ہو جائے اور بڑے ہونے تک اس کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کو پہنچیں تو اس کے ترک پر انہیں مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ عزیز طلباء و طالبات، نماز جو ہے وہ ہر حال میں فرض ہے۔
زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مالداروں پر فرض ہے، حج بھی جو ہے وہ مالداروں پر فرض ہے، روزہ بھی جو ہے وہ بعض صورتوں میں کفارہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن نماز وہ واحد عبادت ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے، چاہے کوئی مالدار ہو یا غریب ہو، کوئی گھر میں مقیم ہو یا مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو، چاہے کوئی جو ہے وہ جہاد کر رہا ہو، حالت جنگ میں ہو یا کوئی امن کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی مریض ہو تو اس کو بھی نماز کی ادائیگی میں کسی قسم کی معافی کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کو بھی نماز ادا کرنے کا یہ طریقہ جو ہے بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، اور اگر بیٹھ کر نہیں تو لیٹے لیٹے، اور رکوع اور سجود جو ہے وہ اشارے سے ادا کرے۔ اور نماز میں جب بندہ جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے رکوع اور سجدے کی حالت میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی یہ حالت بہت محبوب ہے، اور تمام اعمال صالحہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہی وہ واحد عبادت ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں سب سے بڑھ کر کثرت اور تاکید کے ساتھ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز کی دین اسلام میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ نماز کی فضیلت و اہمیت۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے اور اللہ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی ہے۔ یعنی نماز جو ہے وہ عبادت کی بہترین صورت ہے، کیونکہ اس میں بندے کو اپنے رب کے سامنے دن میں 5 بار حاضر ہونے کا جو ہے وہ بہترین موقع میسر آتا ہے، اور اس میں بندہ مومن اپنے رب سے محو گفتگو ہوتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، اور نماز جو ہے بندے اور رب کے درمیان ایک روحانی تعلق کا بھی، اس کے قرب کا بھی بہترین اور بے مثال ذریعہ ہے۔ نماز میں جو ہے وہ بندہ مومن اپنے رب کے سامنے بڑی انتہائی عاجزی اور انکساری کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنی عاجزی کا جو ہے وہ اعتراف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بڑائی اور کبریائی کا اعتراف کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت جو ہے وہ بے حد پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا۔ پیارے بچوں، نماز کا اسلام میں ایسا مرتبہ ہے کہ کسی دوسری عبادت کا مرتبہ ایسا نہیں ہے، یعنی کسی عبادت کو اسلام میں وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے جو کہ نماز کو حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا۔ یعنی دین اسلام میں جو ہے وہ ارکان اسلام کو جو ہے وہ دین کے ستون بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس طرح ایک عمارت جو ہے وہ چند ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اسی طرح ہماری اسلامی زندگی کی جو عمارت ہے وہ ان ستونوں پر قائم ہے، اور جن میں سب سے اہم اور بنیادی ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ تو جس نے گویا اس اہم اور بنیادی ستون کو گرا دیا تو اس نے دین کی پوری عمارت کو گرا دیا۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان جس چیز کا بنیادی فرق ہے وہ نماز ہے۔ مثلا ہم ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو نماز پڑھنا اس کے مسلمان ہونے کی ظاہری علامت و شہادت ہے۔ اس کے برعکس جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام اور ایمان کو خیر بات کہہ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے گویا
کفر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی خاص صفت قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکین میں سے نہ ہونا۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نماز قائم کرنا مومنین کی خاص صفت ہے۔ اس کے برعکس جو نماز ادا نہیں کرتا تو گویا وہ مشرکین میں سے ہوگا، یعنی جو نماز کو قائم نہیں کرتا تو گویا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نعوذ باللہ مشرکین کی فہرست میں جو ہے وہ شمار کرے، یعنی اس کا شمار جو ہے وہ مشرکین میں سے ہوگا۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو بر وقت اور خشوع و خضوع یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرنا، اور اس طرح ادا کرنا اور یعنی اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا کون سا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، بر وقت نماز ادا کرنا، یعنی بر وقت نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زندگی کے کسی لمحے سے نماز غائب نہ ہو، زندگی کی آخری سانسوں تک نماز باقی رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری سانسیں لے رہے تھے تو یہ فرما رہے تھے کہ نماز نماز اور اپنے لونڈی غلاموں کا خیال رکھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے اپنی امت کو جس بات کی وصیت کی وہ نماز ہے۔ پیارے بچوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روز قیامت بندے سے جس بات کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت بندے سے جس بات کا سب سے اول حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ جس کی نماز درست ہوئی تو اس کے تمام اعمال درست ہوں گے، اور جس کی نماز خراب ہوئی تو اس کے تمام اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اور یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی نجات کا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز جو ہے مومن کے دل کا سکون ہے اور اس کی روح کی غذا ہے۔ نماز جو ہے وہ مومن کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، اور صرف اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی، یعنی دونوں جہانوں میں ایک بندہ مومن کی کامیابی کا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کامیاب ہوئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ آگے چل کر فرمایا جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی وراثت پانے والے ہیں، یعنی جو جنت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کامیابی کی بنیاد یا معیار جو ہے وہ یہاں پر نماز کو بتایا گیا ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے پیارے بچوں؟ وہ کامیابی ہمیشہ رہنے والی جنت کی صورت میں ہے جو کہ مومنین کو ملے گی، اور یہی کامیابی دراصل مومن کی اصل کامیابی ہے اور اس کی معراج ہے۔ اسی طرح نماز کی اہمیت کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر نماز پڑھے، رکوع بھی اچھی طرح کرے اور خشوع سے پڑھے تو اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اس کی مغفرت کرے، اور جو ایسا نہ کرے تو اس کی اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے مغفرت کرے چاہے عذاب دے۔ پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے اعادہ کی طرف، یعنی اب ہم
دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے سبق میں جو ہے وہ کون کون سی باتیں سیکھی ہیں، پڑھی ہیں، اور ان میں سے اہم پوائنٹس کو ہم جو ہے وہ یہاں پر دہرا لیتے ہیں۔ نماز کے معنی مفہوم کے بارے میں ہم نے جانا کہ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کے معنی جو ہے وہ دعا کے ہیں، اور نماز جو ہے وہ عبادت کی بہترین صورت ہے، اور نماز سے مراد ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر مسلمان پر دن میں 5 بار جو ہے وہ فرض کیا ہے، اور نماز جو ہے کسی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے کوئی جو ہے مقیم ہو یا مسافر ہو، حالت جنگ میں ہو یا امن میں ہو، کوئی مالدار ہو یا غریب ہو، یہاں تک کہ کوئی مریض بھی ہو تو اس کو بھی نماز جو ہے وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ جانا کہ تمام اعمال صالحہ میں سے نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور عبادات میں سب سے اول جو ہے وہ نماز ہی فرض ہوئی، اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اس کی ادائیگی کا جو ہے بار بار حکم دیا گیا ہے، اور کثرت کے ساتھ جو ہے اور تاکید کے ساتھ اس کی ادائیگی کے بارے میں جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ نماز جو ہے وہ ایک فرض عبادت ہے، اور نماز جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کی پابندی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ یہ سیکھا کہ نماز کو قائم کرنے کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے، اور نماز کو قائم کرنے پر جو ہے وہ کیا انعامات جو ہے وہ ملتے ہیں، اور اس کو پڑھنا جو ہے وہ باعث سعادت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ کہ اس کو چھوڑ دینا جو ہے وہ اس نماز کو ضائع کرنے کے جو ہے برابر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے کام کی طرف، اور جو ہے آپ کے کرنے کا کام آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی کاپیوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے مینٹین کرنا ہے، اور ٹائٹل پیج کو ارکان اسلام سے سجانا ہے، اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 16 اور 17 کو توجہ سے پڑھنا ہے، اور درج ذیل سوالات کے جوابات اپنی کاپیوں پر تحریر کرنے ہیں۔ پیارے بچوں، جانے سے پہلے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔